مختصر سے وقت میں، ہمارے ایک دوست ہیں اسلام آباد سے ہیں، سید منیر نقوی، خدا ان کو سلامت رکھے. انہوں نے کچھ دن پہلے ایک موضوع ڈسکس کیا اور مجھے آڈیو میسیج بھیجا، تو میں نے یہ چاہا کہ وہ آپ کو سناؤں اور اس موضوع کے متعلق بھی تھوڑی سی ہم ڈسکشن کر لیں. وہ عنوان یہ ہے کہ دیکھیں آج ہماری سوسائٹی میں ایک بہت بڑی مشکل جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ خواص کی غیر ذمہ داریاں ہیں، خصوصاً جس کو ہم کہتے ہیں نا علمی طبقہ، علمی طبقے کی غیر ذمہ داریاں. مختلف موضوعات کے اندر ڈیلی بیسس کی جو ضرورت ہے اور ریسرچز ہیں جو نئی ان کے اوپر توجہ نہیں ہے، اور اپنے پاس سے بہت سارے مسائل کو لوگوں کو بتایا جا رہا ہے اور اس کے اوپر تحقیقات انجام نہیں دیتے. دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر کوئی فرض کریں، کیونکہ علم دین ایسا علم ہے اس کے اندر آپ جتنا ٹائم بھی لگا لیں آپ کو پھر بھی مسلسل تحقیقات کرنی پڑتی ہیں، مسلسل. آج بھی آپ دیکھیں رہبر معظم حافظہ اللہ ابھی بھی وہ مسلسل تحقیقات میں رہتے ہیں، ان کا درس خارج ہو یا دوسرے موضوعات ہوں وہ تحقیقات انجام دیتے ہیں. آیت اللہ العظمہ اگر جوادی عاملی جیسی عظیم شخصیت جو جتنے مراجع تقلید ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں کہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ آیت اللہ العظمہ اگر جوادی عاملی سے ایک شخص جو ہے وہ نماز میں اس نے کہا کہ مجھے ایک مسئلہ بتائیں، انہوں نے بتایا، پھر اور اس نے کچھ چیزیں پوچھنا شروع کی تو آغا نے کہا کہ میں بہت تھکا ہوا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلسل دروس کی تیاری اور ان معاملات میں اتنے یعنی بزرگان محنت مسلسل کرتے ہیں اور تھکے ہوئے ہوتے ہیں پیری میں بزرگی میں بھی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ علم دین میں آپ دیکھیں روز بروز ہمیں نئے مسائل پیش آ رہے ہیں، بینکنگ کے مسائل ہوں، انٹرنیٹ سے تعلق رکھنے والے مسائل ہوں، بزنس کے متعلق ہوں، تجارت کے متعلق ہوں. تو بزرگان کے پاس اگرچہ مبانی موجود ہوتے ہیں لیکن دیکھیں پھر بھی آپ کو کچھ نہ کچھ چیزوں کے متعلق تحقیقات کرنی پڑتی ہیں. اسی طریقے سے تمام علوم کے اندر ہے، ٹھیک ہے. آپ کو روز آپ دیکھیں آج سیاسیات کے اوپر جو ہے تحقیقات ہو رہی ہیں، نئی تحقیقات، ایسی تحقیقات ہیں کہ نئے باب کھل کے آ رہے ہیں. اس وجہ سے سیاسیات ایک ایسا چیپٹر ہے جس کے اوپر آپ کو بہت زیادہ وقت دینا پڑتا ہے. اسی طریقے سے فقہی مسائل ہیں، اسی طریقے سے جو ہے وہ خود اکنامکس کے مسائل ہیں، خود بینکنگ کے مسائل ہیں. یہ سارے جو ہے وہ آپ کو اس کے اوپر کافی ریسرچ کرنی پڑتی ہے. اسی طریقے سے آپ اخلاقیات کے موضوع دیکھ لیں. اب دیکھیں یہ مہدویت کا چیپٹر ہے، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دن ہے، لوگ مسلسل سوالات کرتے ہیں حضرت حجت ابن الحسن علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کے متعلق. تو اگر کوئی بیٹھ کے ایسی ہوائی باتیں کر دے، ایسا نہیں ایسا ہوگا تو اس طرح تو نہیں ہے. ہمیں مسلسل ریسرچ کرنی پڑتی ہے، سوچنا چاہیے، سب ہماری جو ذمہ داری ہے. آپ دیکھیں بعض لوگ بڑے بڑے حساس مسائل کو بڑی غیر ذمہ داری سے ان کو مسائل کو لے کے چلتے ہیں. ہمارے آپ دیکھیں علماء کی جو روش پوری تاریخ میں رہی ہے، ہزاروں میں جو بعض نے کتابیں لکھی، ایک مسئلے کے اوپر تفصیلی ڈسکشن جو کرتے تھے وہ کیوں کرتے تھے؟ تاکہ اپنے پاس سے کوئی چیز نہ بتائے. ایک فقہی مسئلے کے اوپر بعض کتنا ٹائم لگتا ہے، کیوں؟ تاکہ کوئی حرام کی طرف مرتکب نہ ہو جائے. فقہاء اتنی محنت کریں، اہل علم اتنی محنت کریں اور ہم تک چیزیں پہنچائیں اور ہم ان کو پڑھیں بھی نہ، اور پھر لوگوں کو ایسی ہم بہت ساری چیزیں بتانا شروع کر دیں تو اس سے بہت زیادہ گمراہی پھیلتی ہے. چاہے آپ دیکھیں سیاسیات کا چیپٹر ہو، آج آپ دیکھیں ہمارے ہاں ایک بڑی تعداد کو اسلامی سیاست تشیع کی جو سیاسی مبانی ہیں، تشیع کا جو سیاسی مبانی ہے اس کے اوپر ابھی بہت کتابیں لکھی جا چکی ہیں. خود فقہ سیاسی ایک چیپٹر ہے جس کے اوپر بڑے تخصصی کام ہوئے ہیں. میں نے خود چند کتابیں منگوائی ہیں فقہ سیاسی کے اوپر، کچھ تحقیقات میں نے خود خریدی اور مسلسل ان کے مطالعات رہتے ہیں. اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ہمیشہ تشنگی رہتی. اب کوئی آئے اور ایسی آ کے اپنے پاس سے ایک سیاسی بات کر دے کہ جی یہ جائز ہے، اضطراری حالت میں یہ جائز ہے. بھائی تم پہلے آپ آ کے جو ہے وہ ان موضوعات کو کلیئر کریں، مبانی کو آ کے کلیئر کریں، لوگوں کے سامنے آ کے بتائیں کہ ہمارے پاس اس کام کا یہ جواز ہے، اس کی تبیین کریں، اس کی تفسیر کریں، حالات کے مطابق اس کو پھر ڈسکس کریں. یہ بہت ضروری چیزیں ہیں. علمی حلقوں کا کام یہی ہوتا ہے ہمیشہ. تو آپ دیکھیں کہ بینکنگ کے مسائل آج کل کیونکہ بہت حساس ہیں، سود کا مسئلہ بہت حساس ہے، بعض لوگ بالکل غیر ذمہ داری سے فتوے دے رہے ہوتے. تو اب وہ روایات جو پہلے بھی کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کی، ان میں بعض موضوعات تو یہ ہیں کہ اگر آپ کو کسی چیز کا علم نہیں، کسی بھی عنوان کا، آپ شرم نہ کریں، کہہ دیں لا ادری، یہ نصف علم ہے.
امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہ یہ کہنا کہ مجھے نہیں پتا، یہ نصف علم، شرم نہ کریں. آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آغا محسن کراہتی حافظ اللہ جو ہیں، انہوں نے، وہ خود فرما رہے تھے کہ میں ایک دفعہ یونیورسٹی میں تھا، بہت بڑے مبلغ ہیں وہ، فرماتے ہیں آخر میں سوال جواب کا سیشن تھا، ایک سوال ہوا، میں نے کہا مجھے نہیں آتا، پھر دوسرا میں نے کہا مجھے نہیں آتا، پھر تیسرا سوال میں نے کہا مجھے نہیں آتا، 5 سوال ہوئے، میں نے کہا مجھے نہیں آتے. سب نے تعجب کیا، میں نے کہا بھائی مجھے نہیں آتے، میں کوئی عالم فی العرض تو نہیں ہوں، ٹھیک ہے. لیکن اپنے پاس سے بعض مسائل کو بیان کر دینا، اور وہ بھی ایسے مسائل جو فقہ سے تعلق رکھتے ہیں اور انسان کی زندگی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اور اس کی آخرت کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے، ان کے اوپر جو ہے وہ بالکل بے پرواہ ہونا، جس طرح آج ہمیں اپنی سوسائٹی میں نظر آ رہا ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ویب سائٹس کے اوپر ہم جب جاتے ہیں مراجع کرام کی، تو روز نئے نئے فتاوی آ رہے ہیں، نئی نئی بحثیں سامنے آ رہی ہیں. ہمیں مسلسل ان کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. جس طریقے سے بعض اساتید ہیں نا، جو قوم کے اندر جو فقہ بیان کرنے کے اسپیشلسٹ ہیں، وہ یہی بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک تو آپ دیکھیں کہ بعض علماء جو ہوتے ہیں وہ مثلا، کیونکہ ہمارے یہاں مدارس میں عموماً ہم لمہ پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے پھر جو ہے وہ مقاصب آ جاتی ہے، پھر درس خارج ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارا سلسلہ ایک رہتا ہے. تو اس میں اس سے پہلے بھی فقہ کی ہم کچھ کتابیں ہوتی ہیں، کافی ساری فقہ کی کتابیں جو مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہیں. تو بعض ان کو پڑھ کے سمجھتے ہیں، بعض سمجھ لیتے ہیں کہ اس کے مطابق یا فتوے بھی دینے علماء عوام کو، حالانکہ عوام تو ابھی جو مجتہدین موجود ہیں ان کے مقلد ہیں. دیکھیں رہبر معظم کی ایک بڑی تعداد مقلد ہے، آیت اللہ العظمیٰ غسیستانی کی مقلد ہے، آیت اللہ ناصر مکارم شرازی حافظ اللہ کی. تو یہ سب جو ہے وہ ابھی فعلی مراجع ہیں، تو ان کے فتوے کیا ہیں ان مسائل میں، تو ان کی طرف ہم رجوع کریں گے نا. اچھا، پھر جس طریقے سے کئی دفعہ اس طرح ہوا کہ مثلا کسی امام جماعت سے کہا کہ یہ چیز آپ نے کیوں پڑھی، کہتے ہیں جی فلاں مجتہد، اچھا جی چلے ان کی توضیح المسائل منگوا لیتے ہیں. ہوا چند دفعہ اس طرح ہوا کہ توضیح المسائل منگوائی گئی اور اس میں وہ مسئلہ تھا ہی نہیں. یہ خود ہمارے ساتھ چند دفعہ اس طرح ہوا، سامنے اس کی رکھی بھائی، ہاں بتاؤ کہاں پہ، اپنے پاس سے. حالانکہ امام جماعت کو ان مسائل میں کتنا حساس ہونا چاہیے. تو اب دیکھیں اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں ہمیں جو نظر آ رہی ہیں اس وقت. غیر ذمہ داری سے فتوے بیان کرنا، مسائل شرعیہ کو بیان کرنا، اور اسی مسائل شرعیہ سے آپ اوپر چلے جائیں. بہت سارے معاملات میں بے احتیاطی، اخلاقیات کے موضوعات میں تجربہ نہ ہونا، ٹھیک ہے. جس طرح بعض ہے نا، وہ جوانوں کو بعض چیزیں بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ دیکھیں اس کے مرحلے ہیں، جوانوں کو پہلے سمجھائیں، ان چیزوں کے مرحلے سمجھائیں کہ اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے وہ ڈائریکٹ آغا باجت تو نہیں بن سکتے، وہ آغا باجت بننے کے لیے کن مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے. بعض چیزیں وہ بتا دی جاتی ہیں تو وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے. مثلا میں آپ کو بیان کرتا ہوں، ہمارے ایک ٹیچر ہمیں بتاتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ بعض چیزیں آپ اگر انجام دیں گے، آپ سٹڈی سے جاتے رہیں گے، جو آپ سنتے ہیں آیت اللہ العظمیٰ بہجت کے بارے میں یا دوسرے مراجع کے بارے میں آپ سنتے ہیں، اگر آپ ان کو انجام دیں گے آپ تو پھر بہت سارے کاموں سے اپنے رہ جائیں گے. تو وہ ان کی طلبگی کو دیکھے، وہ انہوں نے طالب علم والا زمانہ کیسا گزارا ہے. تو اس طریقے سے ہوتا ہے نا، وہ پڑھتے کس طرح تھے، ان کی روٹین کیا تھی، یعنی ساری چیزوں کو بڑی ترتیب سے سمجھنا ہوتا ہے. مثلا بعض جو ہے نا وہ عرفانیات کے لیکچرز دے رہے ہوتے ہیں، اخلاقیات کے لیکچرز دے رہے ہوتے ہیں، تو ان میں وہ ان کو ترتیب نہیں پتہ کہ کہاں پہ کیا نسخہ چاہیے. بعض جو ہیں وہ اسی طریقے سے سیاسیات کے موضوعات ہیں، تباہ کن کنڈیشن ہے اس ٹائم سیاسیات کے موضوعات میں. اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ عقائد کا موضوع، بعض لوگ اتنے غیر سنجیدہ ہیں عقائد کے موضوع میں، اتنے غیر سنجیدہ ہیں، تباہ کن کنڈیشن ہے. اور اس کے آپ دیکھیں علماء نے ہماری ورکنگ کتنی کی ہے عقائد کے اوپر، مبانی عقائد اس ٹائم، قواعد الکلامیہ عقائد کے ان کے اوپر تحقیقات ہو چکی ہیں، ان کے اوپر کتابیں لکھی جا رہی ہیں، کون سے ان سے اصول ہیں، قواعد ہیں علم الکلام کے جن کو سامنے رکھنا ہے. جس طرح قواعد الفقہیہ ہیں، اسی طریقے سے قواعد الفلسفی ہیں، یہ سارے قواعد موجود ہیں. ان کو سمجھ کے ان کے مطابق معاملات کو اور عقائد کو بیان کرنا، اور وہ ساری چیزیں اتنی ورکنگ ہوئی ہے. خود آپ دیکھیں بعض علماء کی میں نے وہ دیکھی ہیں کتابیں، جس طرح شیخ سند حافظ اللہ کی اس موضوع کے اوپر انہوں نے ڈسکشن کی کہ جس طریقے سے فروع دین میں آپ کو بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے اسپیشلائزیشن سے گزر کے فتویٰ دینا ہوتا ہے، اسی طریقے سے عقائد ہیں. عقائد میں اس طرح آپ نہیں اپنی نظر دے سکتے، اس میں آپ کو بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. یعنی وہ لوگ جو اس میں نظر رکھتے ہیں ان کی طرف رجوع ہوگا، جو تخصصی مسائل ہیں خصوصاً علم الکلام کے.
تو آپ دیکھیں اسی طریقے سے تمام دینی موضوعات جو ہیں، آج حقوق کا چیپٹر آپ دیکھ لیں، اور بہت سارے موضوعات ہیں. تو اب ہم جب غیر ذمہ داریوں کا ثبوت دیتے ہیں تو اس کے بہت نقصان ہوتے ہیں. اب اس برادر کا یہ کلپ ذرا آڈیو کلپ پر سنیے گا اور پھر دیکھیں کہ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے. اور یہ آپ اس چیز کی طرف توجہ کریے گا کہ ایک تو بعض اوقات غلط مسئلہ بتاتے ہیں، جس طرح اس کلپ میں وہ بتا رہے ہیں کہ میں نے جب ان سے کہا کہ آپ نے یہ کس کا فتویٰ دیا، لوگوں کو کہا کہ آیت اللہ باقر الصدر رحمۃ اللہ علیہ کا. تو آیت اللہ عظمیٰ باقر الصدر کے سامنے کتنے مقلد بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کتنے لوگ ان کو جانتے ہیں، وہ تو کافی عرصہ گزر گئے، ٹھیک ہے، خدا رحمت کرے. تو ان کا مسئلہ پھر اس کی بھی کوئی دلیل نہیں اپنے پاس ہے، کیونکہ پتہ ہے اب انہوں نے تو کتاب ادھر ملنی نہیں ان کو. اگر وہ یہ کہہ دیتے، یہ ہمارے بھائی اگر یہ کہہ دیتے کہ آپ شہید باقر الصدر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب لے کے آ جائیں، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس سے بھی ثابت نہ کر سکتے، کیونکہ ان کا بھی یہ فتویٰ نہیں ہوگا جو آپ ابھی سنیں گے. یعنی ایک غلط بیانی، پھر اس پہ دوبارہ غلط بیانی، جھوٹ پہ جھوٹ، یہ عموماً ہمارے ہاں ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. تو ان چیزوں سے ہمیں آج بہت زیادہ ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہماری عوام کو، خصوصاً مومنین کو، کہ ایک بڑی تعداد جو دین کے عنوان سے چاہے ذاکر ہوں، چاہے خطیب ہوں، چاہے علماء ہوں، جو غیر ذمہ دار ہیں، ان سے ہوشیار رہیں پورے طریقے سے. یہ ہم سب کی، یعنی یہ میرے لیے بھی خود پیغام ہے کہ ہم بھی اس طرح نہیں کہ اپنے پاس سے جو بات کریں، نہ وہ ہماری تحقیقات ہوں. یعنی میرے لیے بھی یہ چیزیں ہیں، سب کے لیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی قبلہ، آپ نے بڑی خوب نشاندہی کی ہے، آپ نے بالکل درست فرمایا. ہمیں اس حوالے سے تجربہ ہو چکا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ میں بتاتا ہوں کہ ایک پنڈی اسلام آباد کی ایک بڑی مرکز جو ہے ہمارا، وہاں پر نماز جمعہ کے دوران ایک بہت ہی مشہور و معروف بظاہر وہ یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ سید برادر ہیں، یہ اصل میں اس موضوع کو جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے کہ ہمارے ہاں بعض علماء ایسے موجود ہیں کہ جن کی جو اس تشیع کی سیاسیات ہیں، تشیع کے ہاں جو امامت کا نظریہ ہے، جو سیاسیات تشیع ہیں، جو اجتماعی نظام ہے ہمارے ہاں بیان کیا گیا ہے حاکمیت کا، اس کے متعلق صحیح معلومات نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے وہ خود بھی پٹڑی سے اتر رہے ہیں اور عوام کو بھی اس طرف دھکیل رہے ہیں. اور یہ بڑی خطرناک سچویشن ہے کہ آپ دیکھیں، ایک طرف 250 سالہ کتاب میں اردو کا ایک حوالہ آپ کو دے رہا ہوں، آپ رہبر معظم حافظ اللہ کی کتاب پڑھیں اور پھر آئیں ان کی سیاست دیکھیں کیا ہے. یعنی بالکل برعکس اس تھیوری کے جو اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تھیوری ہے. تو یہ اصل میں اس موضوع کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو بیچ میں انہوں نے ایک مثال دی کہ جس طرح سیاسیات تو ایک بڑا چیپٹر ہے نا، تو چھوٹے چھوٹے فقہی مسائل میں کہ جو بڑے مہم ہیں، بعض ہماری زندگیوں سے بڑا گہرا تعلق رکھتے ہیں، اس میں بڑی غیر ذمہ داری کا ثبوت ایک بڑی تعداد دے رہی ہے. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ دوسرے معاملات میں یہ کتنے غیر ذمہ دار ہوں گے. انقلابی شخصیت آپ ان کو تصور کر سکتے ہیں. تو وہ خطاب فرما رہے تھے، تو انہوں نے ایک فقہی مسئلہ وہاں پر، ایک مومن نے ان سے سوال کیا کھڑے ہو کے، کہ مسئلہ بھی بتا دیتا ہوں. مسئلہ یہ تھا، انہوں نے مومن نے کھڑے ہو کے سوال کیا کہ بینک سے جو سود پہ جو ہے وہ قرضہ لینا جائز ہے. تو مومن نے سوال کیا اور آغا نے جواب دیا ان کو کہ جی جی بالکل جائز ہے، لے سکتے ہیں آپ. تو خیر وہ اب ظاہر ہے ایک اجتماع تھا بڑا جمعے کا، تو میں کوئی تقریباً کافی پیچھے بیٹھا ہوا تھا. تو اب میں نے محسوس تو کیا، میں نے کہا آغا صاحب نے آؤٹ رائٹلی ایک مسئلے کا، فقہی مسئلے کا جواب جس طرح دے دیا ہے، تو یہ میرا جو لگتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کس حساب میں آغا صاحب نے دے دی ہے. تو میں خیر جمعے کے خطبے کا اور نماز کا اختتام کا انتظار کیا، اور اس کے بعد پھر جب ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا آغا صاحب آپ نے یہ جو برادر نے مومن نے سوال کیا آپ سے کہ اس کا بینک سے سود پہ قرضہ لیا جا سکتا ہے، تو آپ نے اس کا جواب آؤٹ رائٹلی دے کر باقی پوری مسجد میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کو، اور اس کے بعد ان کے توسط سے آگے جدھر تک یہ پیغام پہنچے گا سب کو آپ نے، یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ جمعے کا خطبہ تھا اور ایک بڑی تعداد وہاں پہ موجود تھی. تو ایک جوان اٹھا، اس نے ایک مسئلہ پوچھا، اور وہ بینک سے قرض لینے کے متعلق، یعنی سود پہ قرض لینا بینک سے، اس متعلق پوچھا. تو مولانا نے فوراً کہہ دیا کہ جائز ہے، لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ میں ادھر تو نہ بولا کیونکہ میں نے کہا پھر ادھر مسائل کھڑے ہو جائیں گے، تو میں بعد میں ان کے پاس گیا
تو بہرحال ایک چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں یہاں پہ کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے ایک بڑی تعداد ایک مسئلے کے متعلق گمراہ ہو سکتی ہے تو وہاں پہ میرے خیال میں یعنی علماء بھی انشاءاللہ اس چیز کی تائید فرمائیں گے کہ وہاں پہ کھڑے ہو جانا چاہیے اور بیان کر دینا چاہیے کہ بھائی میں نے رہبر معظم سے خود پوچھا ہے، مسئلہ اس طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ دوسرے مراجع کی تحقیق کر لیں، رہبر معظم کا مسئلہ تو میں نے خود پوچھا ہے، تو آ کے لوگ ادھر تھوڑا سا وہ سوچیں کہ یہ کہیں گڑبڑ تو نہیں ہوئی، کیونکہ بات انہوں نے بالکل یہ ٹھیک کر رہے ہیں کہ ہزاروں میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور سن کے اس مسئلے کو کافی سارے تو چلے گئے، ٹھیک ہے، تو بعد میں انہوں نے جا کے خود ڈسکشن کی تو آگے سے مولانا مسکرانا شروع ہو گئے، انہوں نے سارا مسئلہ جب ان کے سامنے جا کے کھولا، تو یہاں پہ جو ہے وہ ایک جو ذمہ داری ہماری بن جاتی ہے کہ ایسی چیزیں جو جہاں پہ بہت زیادہ ہمیں چانس ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ایک مسئلے کے متعلق، ہاں اس میں یہ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پیار و محبت سے، تنقیدی نگاہ سے نہ اور کھڑے ہوں تاکہ مسائل کھڑے ہو جائیں، آرام سے کھڑے ہوں، آغا صاحب مسئلہ اس طرح نہیں ہے، میرے خیال میں شاید آپ کو جو ہے وہ غلط فہمی ہوئی ہے، یعنی یہ طریقہ ایک ہوتا ہے نا، ضروری نہیں مولانا صاحب آپ غلط بیان کر رہے ہیں، وہ لازم بات ایسے تو فساد جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آغا صاحب ہو سکتا ہے آپ کو اس مسئلے میں غلط فہمی ہوئی ہو تو آپ ایک دفعہ دوبارہ رجوع کر کے اگلے جمعے کو دوبارہ بیان کر دیجیے گا، ابھی آپ اس کو فائنل نہ کریں، اس طرح ہو سکتا ہے کوئی گمراہ ہو جائے، میں نے خود رہبر معظم سے مسئلہ پوچھا ہے، استفتاء کیا تو انہوں نے اس طرح اس مسئلے کو جواز اس کا قرار نہیں دیا، تو اس طریقے سے ایک رائے حال اس کا ہوتا ہے، تو بہرحال یہ میں نے ایک چیز بیان کی، انشاءاللہ جہاں آئندہ برادران ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ ایک لفظی ایک بات بتا دی، فقہی مسئلے کو ایک اس طرح آپ نے اصولی مسئلہ بنا کر پیش کر دیا کہ اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں، اور بس یہ آپ آگے نسل در نسل بتاتے رہے، اتنے لوگ اتنے آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں اور منتشر ہو گئے ہیں، آپ جنہوں نے جو مسئلہ آپ سے سنا تو وہ لے سکتے ہیں، تو آپ نے یہ کس بنیاد پر ان کو یہ بات بتائی ہے، جبکہ میں رابر معظم کا مقلد ہوں، تو رابر کے نزدیک تو یہ ہے کہ آپ یہ بینک سے قرضہ سود کی بنیاد پر نہیں لے سکتے، اور اگر آپ بہت ہی اضطراری صورتحال میں آپ ایسی جگہ پھنس گئے ہیں کہ آپ کو لینا پڑ گیا ہے، تو اس کے باوجود آپ نے یہ قطعاً نیت دل میں نہیں کرنی کہ میں اس کو جس طرح اس نے سوال پوچھا اور آپ نے رضا و رغبت کے ساتھ اس نے سوال پوچھا اور آپ نے رضا و رغبت کے ساتھ جواب دیا کہ لے سکتے ہیں، تو رابر کا یہ حکم ہے، یہ فتویٰ ہے کہ آپ یہ قرضہ اگر کسی اضطراری صورتحال میں لینا ہی پڑ جاتا ہے، پہلے تو قرضہ حسنہ کی طرف کسی مومن کی طرف آپ جو ہے وہ کریں، رجوع کریں، ان سے کسی مومن سے مدد لیں، کسی بہن بھائی ادھر ادھر سے لیں، اور اگر پھانسی حالت میں آپ کو لینا پڑ ہی جاتا ہے تو پھر بھی آپ نے دل میں یہ کسی صورت گمان، نیت یا شوق پیدا نہیں کرنا کہ میں اس کا قرض جو لے رہا ہوں اور اس کا میں سود ادا کروں گا، آپ ان سے قرض لیں، اور پھر حتیٰ کہ کیونکہ یہ مسئلہ میں ذاتی طور پر پوچھ بیٹھا ہوں رابر کے دفتر سے، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے آخری وقت تک اس کا سود نہیں ادا کرنا، انکار کرنا ہے، تو ایک مومن کا مسئلہ ہوا تھا، اس والے سے میں نے پوچھا تھا، تو میں نے کہا جی وہ تو پھر بعد میں یہ ہوتا ہے کہ وہ باقاعدہ پولیس بھیج دیتے ہیں اور اس طرح مسائل پیدا کرتے ہیں کہ ہر صورت میں آپ کو لینا پڑتا ہے اور آپ کو کسی نہ کسی وہ لیگل ایکشن آپ کے خلاف لیتے ہیں، تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، جس وقت آپ کو یہ 100% واضح ہو جائے یا یہ صاحب کو سامنے نوشتہ دیوار نظر آ رہا ہو کہ آج یہ پولیس آئے گی اور مجھے پکڑ کے لے جائے گی یا کوئی ایسا ایکشن ہوگا یا آپ کو کوئی لیگل نوٹس آتا ہے یا کوئی ایسی چیز آتی ہے، تو اس وقت آپ نے رد مظالم کی نیت کرتے ہوئے آپ نے ان کو وہ جو اوپر والے پیسے بنتے ہیں وہ آپ نے سود کی نیت کرتے ہوئے نہیں دینا کہ میں سود کی مد میں دے رہا ہوں، رضا و رغبت سے دے رہا ہوں، میں اس کو جائز تصور کرتا ہوں، آپ نے اس کو اسی تناظر میں جس طرح اضطراری حالت میں قرضہ لیا تھا، اسی اضطراری حالت میں آپ نے اس کے جو اوپر والے پیسے جو بنتے ہیں آپ نے یہ نیت خدا کی بارگاہ میں کہ خدایا تو جانتا ہے کہ میں اس چیز کو حرام سمجھتا ہوں، میں اس چیز کو ناجائز سمجھتا ہوں، اور میں اس صورتحال میں کہ میں اپنی عزت کو مجروح ہونے میں اور معاشرے میں نیلام ہونے سے بچانے کی خاطر اب یہ میں اوپر والے پیسے ان کو اس حالت سے یعنی آپ نے اظہار برات کرتے ہوئے اس مسئلے سے، سودی مسئلے سے آپ نے وہ ان کے پیسے دے دینے ہیں، تو میں نے کہا آپ نے ان مولانا صاحب کو کہا کہ آپ نے تو آؤٹ رائٹلی اس مسئلے کو اس طرح بیان کیا کہ جیسے یہ جائز ہے آپ لے سکتے ہیں، نمبر 1 بات، نمبر 2 بات، آپ نے اس مومن سے کوئی بھی فقہی مسئلہ جب کو پوچھا جاتا ہے تو ایک بابصیرت اور باتدبیر عالم دین سب سے پہلے اس سے یہ پوچھتا ہے بھائی تم کس کے مقلد ہو، جس کے مقلد ہو اس کا فتویٰ بتاؤں گا نا، میں نے کہا میں نے آپ کو فتویٰ بتا دیا خامنائی کا، تو آپ نے اس کو جو فتویٰ بتایا ہے آپ نے کس کی بنیاد پر، یہ فتویٰ کس کا ہے کہ جو آپ نے اس کو بتایا اور سب پر ہی لاگو ہوتا ہے، آپ نے تو یہی لوگوں کو، تو مجھے تو سب کو یہی میسج ملا ہے نا کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے جی جائز ہے،
آپ نے تو کچھ نہیں بتایا، نہ کسی مجتہد کا نام لیا کہ فلاں کی نظر میں جائز ہے اور فلاں کی نظر میں جائز نہیں ہے، یا آپ اپنے اپنے مجتہد کی طرف، مجھے ان دو مجتہد کا ایک مجتہد کا پتہ ہے باقیوں کا نہیں پتا. تو اچھا انہوں نے بجائے اس کے کہ اس غلطی کا اعتراف کرنے کی بجائے آپ نے بالکل ٹھیک نشاندہی کی ہے کہ واقعی یہ مسائل ہیں، علماء کے اندر بھی بہت شدید مسائل ہیں، کیونکہ عملی طور پر مومن ہمیں کیونکہ عملی طور پر واسطہ پڑا تھا، عملی طور پر ان دا سینس کہ ظاہر ہے ایک مسئلہ پھنسا، ہم نے رابر کے دفتر رجوع کیا اور ہمیں اس کا پتہ چلا، ہمیں 100% مسئلے کا درست معاملہ انہوں نے فتویٰ کی صورت میں بتا دیا جس سے ہمیں درست بات پتہ لگی. ہو سکتا ہے آغا صاحب کو یا مولانا، اکثر مولانا کو یہ فقہی مسئلہ نہیں بتا پاتے، انہوں نے صرف کتابوں میں چیزیں کچھ موٹی موٹی پڑھی ہیں اور اس کے بعد عملی زندگی میں جو چیزیں مشاہدہ ہوتی ہیں یا عام پبلک، کیونکہ ہمارا پبلک ڈیلنگ اس طرح جو لوگوں کے ساتھ ہے، پوچھتے ہیں تو ہم فوراً رابطہ کرتے ہیں، پوچھتے علماء سے بھی ہوں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ جس طرح انہوں نے وہاں پر تکا اپنے پاس سے مارا، یہ پیچھے رجوع نہیں کرتے مجتہدین کے دفاتر میں، جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، یہ خود مجتہد بن کے. خیر انہوں نے، آپ ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے کیا جواب دیا، وہ اس سے بھی خوفناک جواب تھا. وہ فرمانے لگے کہ میں نے ان کو جو فتویٰ بتایا ہے نا، یہ امام المجتہدین کا فتویٰ ہے. میں نے کہا جی آپ کا اشارہ اپنا شہید باقر صدر کی طرف سے نہیں ہے؟ کہتے ہیں ہاں بالکل بالکل، آپ نے درست جو ہے وہ نام جانا کہ جی میں بالکل ان کی بات کر رہا ہوں، شہید باقر صدر کی. میں نے کہا آغا آپ، یہ جو بندہ آپ کے سامنے اٹھ کے کھڑا ہوا ہے جس نے مسئلہ پوچھا ہے، یہ اس مجتہد کا، جب تک کسی مجتہد کی تقلید نہیں کرتا آپ اس کو اس کا فتویٰ کیسے بتا سکتے ہیں؟ اور آپ نے یہ کیسے اپنے طور پر ریزیوم کر لیا کہ یہ شہید باقر صدر کا جو ہے وہ مقلد ہے؟ ظاہر ہے وہ کسی کا مقلد ہوگا تو آپ اس سے، آپ نے تو یہ پوچھا ہی نہیں اس سے. دوسری بات، آپ اگر شہید باقر صدر کی تقلید کرتے ہیں یا کرتے تھے اور ابھی اس پر قائم ہیں تو آپ اپنا فتویٰ دوسرے کو کیسے بتا سکتے ہیں؟ تو وہ آپ اگر وہ امام المجتہدین کا ان کا لقب تھا بھی، اور وہ اس میں کوئی دوسرا ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ جس نابغہ روزگار شخصیت تھے، اس پہ کوئی دوسری ہوئی تھی، ایکسٹرا آرڈنری جینیس شخصیت تھے. لیکن اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ اصول قاعدہ ہی آپ ختم کر دیں اس کی وجہ سے کہ بھئی میں نے ان کا فتویٰ بتا دیا. بھائی یہ تو آج کی نسل نے تو ان کو شہید باقر صدر کا ہو سکتا ہے بے پناہ لوگوں نے نام ہی نہیں سنا ہوا، اور بے پناہ لوگ ایسے ہیں کہ جو مقلد ہی، بے پناہ کیا ہے، کوئی بھی مقلد نہیں ہے پاکستان میں. شہید باقر صدر کا کون مقلد ہے؟ اور یہ جو لڑکا کھڑا ہوا اس کی اتنی عمر ہی نہیں ہے کہ وہ شہید باقر صدر کی شہادت شاید ان سے پہلے ہو چکی تھی. تو یہ تو بات آپ نے جو بتائی ہے تو یہ تو کسی صورت میں بھی کہیں سے بھی پوری نہیں ہوتی. تو خیر وہ مسکرا کے پھر وہ بات ادھر ادھر کر دی. میں نے بھی زیادہ پھر میں نے، لیکن کیونکہ ایک چیز کو احساس دلانے کے لیے ان کو کہ اس بات کو جو ہے ان تک ضرور پہنچایا جائے، اس بات کو ان سے میں نے ٹیک اپ کیا سیریسلی، باقاعدہ کاؤنٹر آرگومنٹس اس وجہ سے کیے تاکہ ان کو ٹف ٹائم ملے گا تو یہ آئندہ احتیاط کریں گے نا. اور کیونکہ بڑے مجمع میں وہاں اتنی لمبی ڈسکشن ہو نہیں سکتی تھی، نہیں تو میں اس وقت کھڑے ہو کے ان سے یہ گزارش کرتا، لیکن ظاہر ہے پھر وہ میں کھڑا ہوتا پھر وہ ایک نیا ایک آرگومنٹ سٹارٹ ہو جاتا، وہ مناسب نہیں لگتا. تو اس لیے میں نے پھر بعد میں ان کو کہ بھئی اب جو ہونا تھا وہ تو انہوں نے کر دیا، یہ تو اب اس کے خود ذمہ دار ان کی گردن پر ہے. جب تک میں نے کہا جی یہ تو جب تک کوئی بندہ اس مسئلے کو آگے چلاتا رہے گا تو روز قیامت آپ کی گردن پہ ہوگا کہ آپ نے ایک بات آؤٹ رائٹلی بتا دی کہ جی فتویٰ لیا جا سکتا ہے، اپنا سود جو ہے قرضہ جو ہے سود پر لیا جا سکتا ہے بینکوں سے. تو وہ آپ کی اس بات سے مجھے وہ بہت پرانا، یہ کافی پرانا واقعہ ہے جو آپ یاد آ گیا، اور آپ کی بات کی تائید میں یہ مجھے یاد آ گیا. بات بالکل 100% درست فرمایا آپ نے. اور واقعی یہ آپ نے کہا کہ وہ اگر کوئی فقہی مسئلہ بتانے والا مل گیا تو آپ خوش نصیب ہوں گے. واقعی ہم بد نصیب ثابت ہوئے اس معاملے میں. جزاک اللہ، سلامت رہے. جی آپ نے سنا پورا آڈیو کلپ. اس میں چند چیزیں بس اضافی کچھ بیان کر کے اس بات کو ہم نتیجے تک پہنچاتے ہیں. دیکھیں پہلا تو یہ کہ خود قرآن کریم کے اندر اس نقطے کی، اس آیت کی طرف توجہ کریں، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ آیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں. یعنی اس میں یہ کہ ہم ہمیشہ جو ہمیں پتہ ہے کہ اگر کوئی والذین لا یعلمون میں سے ہے ایک مسئلے کے اندر تو اس کی طرف رجوع نہ کریں. آپ دیکھیں ہمارے بعض مراجع آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ جو بعض تخصصی مسائل میں، حتیٰ جس طرح حج کے مسائل ہیں بڑے سنگین ہیں، بڑے حساس ہیں اور ان میں بڑی گہرائی ہے، اور وہ ایک بڑی عملی اسپیشلائزیشن اس میں چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ بعض فقہا، میں نے خود معتبر منابع سے یہ سنا، بعض بزرگان سے سنا کہ وہ حج کے مسئلے میں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اپنے مقلدین کو بھی حتیٰ کہتے ہیں کہ اس بزرگ کی طرف آپ رجوع کریں، ان سے یہ مسئلہ دریافت کریں. تو یہ بزرگان کے اندر ایک ہمیشہ تواضع رہا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ بعض ایسے، دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے ایسے مراجع گزرے ہیں
کہتے ہیں کہ ایک مرجع تقلید گزر رہے تھے کسی گلی سے، تو سامنے سے ایک شخص آ گیا ان سے مسئلہ پوچھنے کے لیے. بہت بڑے فقیہ تھے وہ، مرجع تقلید تھے، ان کے بہت سارے مقلدین تھے. تو ان سے جب کسی نے مسئلہ پوچھا بائی روڈ کے اوپر، تو انہوں نے پہلے یہ پوچھا کہ آپ کس کے مقلد ہیں، یعنی مرجع تقلید، لیکن وہ پوچھ رہے کہ آپ کس کے مقلد ہیں، تاکہ میں آپ کو آپ کے فقیہ کے مطابق اگر مجھے علم ہے تو میں فتویٰ دوں، نہیں تو میں فتویٰ نہ دوں. حتیٰ آپ دیکھیں کہ یہ چیز جو ہے نا یہ بڑی مہم ہے. اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اکثر مسائل ایک جیسے ہی ہیں، ٹھیک ہے، اکثر مسائل فقہاء کے اندر کوئی زیادہ اختلاف نہیں ہے، لیکن بالآخر یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ مسئلہ اس نوعیت کا آ گیا کہ جس کے اندر ممکن ہے کہ اختلاف ہو، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ایک اور چیز جو میں صرف اشارہ کر دوں، اب دیکھیں اتنی احادیث آئی ہیں اس موضوع کے اوپر کہ جو رائے دے بغیر علم کے، فتویٰ دے بغیر علم کے، اس کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. شدید ترین عذاب ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اپنے پاس سے دین بتاتے ہیں. اس کا ایک بہت بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر ایک جس طرح ہوتا ہے نا صدقہ جاریہ، نیکیاں آپ کے ہمیشہ جاری، آپ کا کیے ہوئے کام جن کی یعنی ایک اچھی سنت آپ نے جو کوئی قرار دی، آپ نے ایک اچھا کام کی بنیاد رکھی تو ہمیشہ جاری ہے، تو آپ کو اجر ملتا رہے گا. اسی طریقے سے ایک برے کام کے اگر خدا نخواستہ اس کی بنیاد رکھ دیتا ہے، یا مثلا ایک فتویٰ دے دیا غلط، ٹھیک ہے، تو وہ جہاں تک اب جب تک چلتا رہے گا لوگوں کے اندر وہ اس کے پلے پڑے گا، ٹھیک ہے، جو جس نے بیان کیا. بہت حساس مسئلہ ہے. تو اس حوالے سے ہمیں بہت ہوشیار، بہت توجہ کے ساتھ ان چیزوں کی طرف خصوصاً خواص کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پھر یہ دین کا کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے. آپ دیکھیں عقائد میں یعنی جو بیان کر رہے ہیں بعض وہ اسپیشلسٹ نہیں ہیں، جو بعض خطیب ہیں اپنے پاس سے حدیث عقائد کی سنائے جا رہے ہیں بغیر تحقیقات کے، ٹھیک ہے. اب جو رد کر رہے ہیں وہ بھی اسپیشلسٹ نہیں ہیں، ٹھیک ہے. دونوں طرف سے، یعنی ہماری سوسائٹی میں تو یہ مشکل ہے جو رد کرنے والے وہ بھی اسپیشلسٹ نہیں ہیں. بہت خاص یہ یعنی یہ اسپیشلائزیشن ہوتی ہے. البتہ ایسا نہیں ہے کہ عام افراد کے بس سے بالکل یہ باہر ہوتی ہیں چیزیں. مثلا میں نے جس طرح آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ عقائد کا ہمارے اسپیشلسٹ جس طرح آیت اللہ جعفر سبحانی حافظ اللہ ہیں، اسی طریقے سے اور بزرگان آیت اللہ ناصر مکارم شرازی حافظ اللہ، اور بہت سارے جن کے عقائد کی کافی ساری بکس ہیں، جس طرح شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ تھے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو یہ یعنی بڑی گہری اسپیشلائزیشن رکھنے والی شخصیات ہے نا. تو بہت سارے معاملات تو ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے حتیٰ عقائد کے اندر بھی، لیکن اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے وہ بس سے باہر ہیں. ہم نے اپنی توانائیاں پوری خرچ کرنی ہوتی ہیں، اور ہمیں اتنی ہماری توجہ ہونی چاہیے، چاہے فقہی مسئلہ ہو، چاہے عقائد کا مسئلہ ہو، چاہے سیاسیات کا مسئلہ ہو، اتنی بصیرت ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہم نے کیسی شخصیات کی طرف رجوع کرنا ہے ان معاملات میں. یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے. خداوند متعال